الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ فلم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین سبحان اللہ ماشاء اللہ وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود سبحان اللہ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا بے شک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین قابل صد احترام استاد الحفاظ والقراء فکر اخلاص و محبت میرے بھائی جناب قاری عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مخلص و مشفق و مہربان جناب قاری محمد احسان صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد، نعت خوانان شیریں لسان اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے اور میرے واسطے سعادت مندی کہ اسا اللہ دے گھر دی تعبیر دے سلسلے دے اندر اللہ دے گھر دے اندر موجود ہوں۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ دعاوے اللہ کریم اس سایہ جمیلہ جنہ دوستاں نے کوشش کی تھی اللہ انہاں دی سایہ جمیلہ قبول فرمائے، تے جڑے لوگ اس مسجد نال تعاون کرسن، خدمت کرسن، سعادت حاصل کرسن، اللہ انہاں نوں دارین دی عزت عطا فرمائے آمین اور مسجد دی خدمت اور کار خیر اللہ انہاں میرے عزیزاں واسطے، بھائیاں واسطے جنہاں کوشش کی تھی اور جنہاں لوگاں تعاون کرنا ہے، جڑے لوگ اج حاضر ہیں، اللہ سب واسطے، میرے واسطے، انہاں واسطے بخشش دا ذریعہ فرمائے۔ ساڑھے بھائی حاجی عبدالغفار صاحب اللہ انہاں دی والدہ صاحبہ نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور انہاں دے بیٹے محمد فیصل اللہ پاک انہوں نے بھی خیر فرمائے، انہوں دے پوتر دی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں دی والدہ محترمہ دی مغفرت اور بخش فرمائے۔ آمین گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ دا ساڑھے ہوتے لکھ لکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو انسان بنایا۔ سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ دا ساڑھے ہوتے لکھ لکھ احسان ہے کہ اشرف المخلوقات دا تاج اللہ پاک ساڑھے سر تے سجایا، تے بہت ساری قسماں ذکر کر کے اللہ پاک انسان دی عظمت نو چار چن لائے۔ سبحان اللہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ایک قسمہ ذکر کر کے تین دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینہ دی قسم، سبحان اللہ بلد امین دی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ اس عزت نال سانو نوازیا۔ سبحان اللہ پھر اللہ پاک دا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمانہ دے گھر پیدا فرمایا تے مسلمان بڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان پھر اللہ تعالیٰ دا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی تے نبیاں دے سردار نبی تے نبیاں دے امام نبی رسولہ دے سردار نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے امتی تے غلام تے کلمہ عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخشش ہے، ایک طرف رحمت ہے، کیسے کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی تے غلام بنایا۔ اس گل ہوتے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرانا ساری زندگی سجدے چ پہ کے بھی تو اللہ تعالیٰ دا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بھی بنایا تے غلام بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ چند گزارشات عرض کرنی ہیں اپنے وقت مختصر دے اندر۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی تے غلام بنائے
تے کتنی عظمتاں نال اللہ نے نوازیا۔ آخر الزمان نبی دی امت جو اللہ نے سن پیدا فرمایا، پہلے نبی دی امتاں دے احوال مطالعہ فرماؤ، نیکی دا ارادہ کر دیاں، نیکی لکھی نہیں جاتی ہے، نیکی کر لے بنا تو ایک نیکی لکھی ویندی ہے، ایک نیکی کرنا تھا ایک نیکی انہوں نے نامہ اعمال وچ لکھی ویندی ہے، گناہ کرنا تو گناہ بھی لکھیا ویندا ہے۔ تے واری آ گئی ساڈی آخر الزمان نبی دی امت دی، تو ایک عمل کرن اللہ پاک اُتے بدلے دا عطا فرما دیندا، نمازاں 5 پڑھو تو اللہ ثواب 50 دا عطا فرماتا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، فرما محبوب ایک نیکی میری بارگاہ پیش کر سن، میں اُتے بدلے انہوں دا عطا کر دے سا۔ سبحان اللہ۔ اس تو بعد وہ گناہ کرے نا انہوں دے متھے تے لکھی ویندی، غلطی کرے نا گھر دے بوئے تے لکھی ویندی۔ تسی جان دے ہو اگر میرے اعمال میرے گھر دے بوئے تے لکھی ونجنا اے جے اعمال برے میرے متھے تے کنندہ ہو ونجنا تو میں معاشرے چ منہ وکھاوڑ جو گناہ سے آ۔ اللہ پاک نے کیڑا کرم آخر زمان نبی دا امتی بنایا، اگر غلطیاں ہوندیاں بھی ہیں اللہ پاک انہوں نے پردے عطا فرما دیندا۔ ستار العیوب اللہ پاک پردے اتے ڈھانپ دیندا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیندا، انہوں نے اتے پردے فرما دیندا۔ ساڑے نہ گھر دے بوئے تے لکھیندا نہ متھے تے لکھیندا، اللہ پاک لوکاں دے سامنے ساڑی عزت عطا فرما دیندا۔ وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ واسطے، عزت اللہ دے رسول واسطے، عزت مومناں واسطے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اس تو بعد پہلے نبی دی امتاں میرے بھائی اور بزرگوں انہاں واسطے ایک لا ہے کہ او اگر انہاں دا جسم نہ پاک ہو ونجا، کپڑا نہ پاک ہو ونجا، اس جانو اگ نال داغنا پوندا ہے، یا اس جانو کپڑا پوندا ہے تاں شے پاک تھی نہیں ہے، تاں کپڑا پاک تھی نہیں، تاں جسم پاک تھی نہیں، اگ نال داغو یا اس جانو کٹ دیو۔ تے ساڑی واری آئی، رب العالمین نے فرمایا پیارے حبیب انزلنا من السماء ماء طہورا، اسا پانی نازل فرمایا محبوب، تے پانی دی صفت ہے طاہر بھی تے مطہر بھی۔ اب ابھی دی وقار رب نے فرمایا محبوب پانی اتاریا پاک، جسم تے وا دے جسم پاک، کپڑے تے وا دے کپڑا پاک۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا محبوب پانی نہ پاویں، پانی نہ پاویں تا پاک مٹی نال تیمم کر لیں تاویں پاک، تاویں بولو تاویں پاک ہو ویسے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ آخر زمان نبی دی امت جو اللہ تعالیٰ سان پیدا فرمایا، آخر زمان نبی دی امت جو اللہ تعالیٰ سان پیدا فرمایا۔ اور پہلے نبی دی امتہ دے احوال پڑھو، پہلے سے 12 سورۃ البقرہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ فرمایا کہ دھتکارے بندر بن ونجو، اور راتی ستے تے انسان ہن، راتی ستے تے بندے ہن، صبح اٹھے تے کے بنے پیان بندر، کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے بندر بن جاؤ۔ انہاں کیڑی اللہ دے حکم دی نافرمانی کی تھی، ایک حکم نہیں منیا اللہ دا، او دی نافرمانی کی تھی۔ اللہ پاک ہفتے والے دن انہوں نے دریا تو شکار کرنا منع فرمایا، بھائی شکار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں نپڑیاں، انہوں نے اللہ دے حکم دے اندر نافرمانی کی تھی، اللہ دا حکم نہیں منیا، اللہ پاک نے فرمایا دھتکارے بندر بن جاؤ۔ لیکن رب العالمین نے ساڑھے تے کتنا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ساڑھی شکلہ جڑی سلامت ہے نے مدینے والے مصطفیٰ کریم دا صدقہ ہے۔ جے دردان دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، جے دردان دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، یار مقدراں دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا، ساڑھی طلب دی صحابی ناصر جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ آبابی دی وقار یہ ساڑھے جڑے چہرے سلامت ہیں، یہ صدقہ مدینے والے آقا کریم علیہ السلام دا۔ اس بعد اگلی بات توجہ نال سماعت فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم جلے بچڑی دی پرستش کی تھی، وہ بچے دی بچڑی دی پرستش کی تھی، پوجا پاٹ کی تھی۔ اللہ پاک دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نو سمجھایا، انہاں کہ جناب توبہ کرنا چاہنے، اللہ نو مناونا چاہنے، اللہ کو معافی منگنا چاہنے۔ اور ساڑھی توبہ دا کہ حکم ہے بکین جگہ توبہ کرا، توبہ دی صورت کے وے اللہ پاک توبہ دی صورت جڑی انہاں واسطے حکم دیتا نا، ذرا قرآن پڑھو پہلے سے 12 سورۃ البقرہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم ان بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا میرے کریم انہوں نے فرماؤ اگر توبہ کرنا چاہنے، رب نو مناونا چاہنے، رب کو معافی منگنا چاہنے، فرمایا میرے کریم انہوں نے فرما دو و تلوارا گنو تے کی دونوں قتل کرو۔ جنہاں پرستش کی تھی انہوں نے او قتل کرنے جنہاں پرستش نہیں کی تھی۔ کتابہ چاہنا 70,000 آدمی
انہاں دا قتل ہویا، ہزاراں قتل ہوئے تا کہ انہاں دی توبہ قبول ہوئی۔ ہن ساڈے واسطے توبہ دا کیا حکم ہے؟ ساڈے واسطے توبہ دا سٹائل کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا محبوب من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ محبوب تیرے غلام اگر گناہ کر باون، من یعمل سوءا برے عمل کر باون او یظلم نفسه یا اپنی جاناں تے ظلم کر باون ثم یستغفر اللہ، اللہ کو منگن معافی، اللہ کو منگن معافی۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسه، اللہ کو منگن معافی تو بات کیوں سی؟ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے بخشن والا بھی پیسے تھی، مہربان بھی پیسے۔ عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اونچیا شانہ والے، عدل کرے تھے عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اونچیا شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاویں نہ سامر کے منہ کالے، اور فضل تیرے تھے آس کریمہ اور غرور نہ کوئی۔ صدقہ پاک نبی دا کر کے بخش خطا جو ہوئی، الہی بخشش دا دریا ہر دم وقتا تیرا، یہ قطرہ بخشے سانو تے کم بن جاوے ساڑا۔ اللہ دے پیارے حبیب کریم علیہ السلام فرمائیں اللہ نے منو فضیلتا او مقامات عطا فرمائے جڑے میرے تو پہلے اللہ نے کہنوں نہیں عطا فرمائے۔ انہاں دے وچ ایک مقام اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام فرمائیں اللہ تعالیٰ روب نال میری مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ روب نال میری مدد فرمائی۔ انجار میرے آقا علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ من جوامع الکلم بنا کے بھیجیا، میرے لفظاں دے وچ لفظ تھوڑے ہوندے نے، انہاں چ کلام تشریح بہت زیادہ ہوندی ہے، کلام تھوڑا ہوندا اس وچ تشریح زیادہ ہوندی، اللہ تعالیٰ جوامع کلم دے کے بھیجیا۔ اور اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمانے اللہ تعالیٰ میرے دشمن جو ہوتے نا ایک مہینے تو اللہ تعالیٰ میرا روب نہ جاری فرما لیتا، ایک مہینے دے فاصلے تے ہوندے اللہ تعالیٰ انہاں دے میرا روب جاری کر دینا۔ اور اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمائیں اللہ تعالیٰ نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجیا، اللہ میں نے آخری نبی بنا کے بھیجیا، اور میری امت واسطے اللہ نے مال غنیمت نو حلال فرما دیتا۔ اور اگلی بات سنو، اور اللہ دے محبوب فرمائیں جو الہت لیا الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے آمن دی برکت نال ساری زمین کو پاک فرما دیتا، ساری زمین کو مسجد فرما دیتا، ساری زمین کو مسجد بنا چھوڑیا، ساری زمین کو کیا بنا چھوڑیا؟ جو الہت لیا الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے واسطے ساری زمین کو پاک فرما دیتا، ساری زمین کو مسجد بنا دیتا۔ مسجد مانا کیا ہوتا؟ سجدے واسطے کرن والی جا، سجدہ کرنے واسطے جا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمائے جو الہت لیا الارض مسجدا وطہورا، اللہ میرے آمن دی برکت نال ساری زمین مسجد بنا رہی تھی، ساری زمین پاک فرما رہی تھی۔ اور تھوڑے دیر سوال آتی بھئی کیا مطلب کہ پہلا نبی دی امت عبادت کو نہیں کر دیاں عبادت بولو عبادت بولو بھائی عبادت کر دے ہن، لیکن انہاں واسطے عبادت واسطے قانون کے ہی ایک مخصوص جا ہے، ایک مخصوص عبادت واسطے جا ہے، اوتے جا کے اللہ دی عبادت کر دے ہن، اللہ دا ذکر کر دے ہن، اللہ تعالیٰ دی یاد بجا لا دے ہن۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اللہ نے میرے آمن دی برکت نال ساری زمین پاک کر چھوڑی، اگر کوئی جنگل وچ کھلو جاوے، پہاڑ دی چوٹی تے کھلو جائے، صحرات کھلو جائے، فرمایا جڑی جاتے کھلو ونجے اللہ ساری زمین پاک فرما دیتا، ساری زمین مسجد فرما چھوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر مسجد کی کتنی شان ہے، آج افتتاح ہے، اور یاد رکھ لو، یاد رکھ لو قرآن مجید پہلا سے بارہ پڑھو نا، سورۃ فاتحہ تو بعد سورۃ البقرہ دے آغاز ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ پاک فرمانا ہن دیکھو کلام کر دے نا بندے، بڑے بڑے مصنف، بہت بڑے سکالر، بہت بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، بہت بڑے مایا ناز قسم دے لوگ جدو بھی کتاب لکھ دیں تحریر کے اندر قدم رکھ دیں، تحریر واسطے قلم اٹھا دیں، اور جناب والا پہلے گل کے لکھ دیں اپنے دیبا چ اپنے مقدمہ دے وچ لکھ دیں ساری کتاب کو غلطی ہوئے تو سانو اطلاع دیوائے تاکہ اگلا ایڈیشن غلطی کو ازالہ کیتا جا سکے، غلطی کو بچایا جا سکے۔ رب العالمین نے اپنی کتاب لا ریب قرآن جدو اپنے محبوب پاک دے دل دے اتاریا، ابتدائی آیات گول مار دیتا، فرما دنیا لو تھوڑا کلام ہے اسے غلطی ہونیاں لا ریب فی، یہ میرا کلام ہے، شک تجا تیرا شک دی گنجائش کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شک دے خدا للمتقین، ہدایت ہے متقین واسطے، پرہیزگاراں واسطے۔ پرہیزگار کس نو آدھے جڑا گناہاں تو بچ کے چلدا ہے تے نیکی دے راہ تے سیدھا تان کے چلدا ہے، سبحان اللہ، نیکی دے راہ تے شوق نال چلدا ہے، یہ تقوی ہے۔ جڑا گناہاں تو بچ جاندا ہے نیکی دے راہ تے چل پاؤندا ہے، انہوں اللہ تعالیٰ تقوی دی دولت عطا فرما دیندا، اور جتنوں اللہ تعالیٰ تقوی دی دولت عطا فرما دیندا اللہ انہوں جنت دا وارث بنا دیندا۔ سبحان اللہ، پڑھو قرآن، تلک الجنت التی نورث من کان تقیہ، اللہ فرمایا جڑے تقوی والے نے میں انہوں نے جنت دا وارث بنا دیا۔ کیا بات، سبحان اللہ، بلکہ جنت دا وارث اللہ پاک فرما میں جنت دا وارث بنا رہے تھا، صرف جنت دا وارث فرما وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ کہنے نالے
متقین دے نال ہے۔ اللہ کہندے نال ہے متقین دے نال ہے، پرہیزگاراں دے نال ہے، تقوی والے دے نال ہے۔ بولو کہندے نال ہے تقوی والے دے نال ہے، کہندے نال ہے بولو تقوی والے دے نال۔ اللہ تقوی والے بڑے پسند ہیں، اللہ نو تقوی والے بڑے پسند ہیں۔ فرما کے او تقوی والے جنت دے وارث نے۔ سبحان اللہ ہن میرے بھائی ہدی للمتقین الذین یؤمنون بال اللہ فرمایا مومن غیب دے نال ایمان رکھے دین۔ اگے آیت ایسا کہے ویقیمون الصلاۃ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ فرمایا مومن صحیح صحیح نماز ادا کر دیں، صحیح صحیح نماز ادا کر دیں، نماز قائم کر دیں۔ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا میری دیتی ہوئی روزی جو تے میرے دیتے ہوئے رزق جو میرے راہ تے خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ اور یاد رکھ لو میرے بھائیو، اکلی مولا اور گرد رواد مسلمان بھائیو، دینا اللہ ہر ایک نو ہے، بے شک سبحان دینا اللہ ہر بولو ہر ایک نو ہے۔ غریباں نو کون دیندا ہے؟ اللہ مالداراں نو کون دیندا ہے؟ علماء نو کون دیندا ہے؟ اللہ امیراں نو کون دیندا ہے؟ اللہ ثروت والوں نو کون دیندا ہے؟ اللہ مال دولت والوں نو کون دیندا ہے؟ اللہ امیر وزیر نو کون دیندا ہے؟ اللہ مشیر نو کون دیندا ہے؟ اللہ پوری کائنات نو پالدا کون ہے؟ اللہ بولو اللہ دیندا اللہ ہے، لیکن خوش قسمت ہیں جنہوں کو اپنے نام تے لے لیندا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور خوش قسمت ہیں بندے جنہوں کو اللہ تعالیٰ اے جے کم لے لیندے۔ کہیں کول فرمانا دا کاری سال تیری ڈیوٹی یہ ہے تو مسجد بنا دے، تیری ڈیوٹی یہ مدرسہ بنا دے، تیری ڈیوٹی یہ کہ تو خدا دے دین دا جڑا نظام واسطے اپنا ادارہ بنا لے تاکہ قرآن مجید کی تعلیم عام ہو جائے کہ ڈاکٹر اقبال اور معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خارو اتارے کے قرآن ہو کر، بلکہ آج مسلمان دا شعبہ ہونا چاہیے، مسلمان دا مشن ہونا چاہیے، مسلمان دا جذبہ ہونا چاہیے کہڑا آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، سبحان اللہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا، فردوس میں جا کے دم لینا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دور ایک شخص سے اودی اولاد نہیں ہونی، اللہ ساڈے ملک صاحب نے بھی نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور جڑے اس محفل وچ بیٹھے بے اولاد ہیں اللہ انہوں نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ آج مسجد افتتاح دی برکت نال ملک صاحب نے اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے، جڑے بے اولاد ہیں اللہ انہوں نرینہ اولاد عطا فرمائے، جڑے اولاد والے انہوں نے اولاداں اللہ غلام سید ابرار بنائے۔ سبحان اللہ آپ آبی دی وقار ذرا غور کرنا، اودی اولاد کو نہیں دعاواں منگدا ہی، بولو کیا کردا ہی؟ اللہ کو دعاواں منگدا رہیا، یہ مالک دی شان ہے نا، جنوں چاہے عطا فرما دے، جنوں چاہے عطا فرما دے، دعاواں منگدا رہیا، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، بولو کیا عطا فرمائی؟ بیٹی۔ اس نے منت منی، یا اللہ جدوں میں بچی دے شادی دا ٹائم آسی نا ہر شے میں جہیز ہی دے سی، ہر شے بولو ہر شے جہیز ہی دے سی۔ حالات وقت چلتا رہا، زمانہ چلتا رہا، زمانہ چلتا رہا، بچی جوان ہو گئی، عروج تو زوال کی طرف آ گیا، مالک دی شان ہے، عروج تو اس نے زوال لے دیتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن، جن چاہے بادشاہیاں دے دیندا ہے، جن کو چاہے بادشاہیاں کھل گندا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے، عزت جسے وہ نصیر دینا چاہے پھر اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے، سبحان اللہ پھر اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے۔ عروج زوال کی طرف آ گیا، اور جناب اللہ بچی جوان ہوگی، دہاڑے طے ہو گئے، ہوں حالات بڑے ناکارے، حالات بڑے کمزور، بڑا پریشان کہ منت منی گئی، ہر شہد ایسا وقت امام کو چلا گیا، جناب والا حضور والا امام عالم، اے امام وقت میں تھوڑے کو مسئلے پہ چلا جانا وا، میں منت منی ہر شہد ایسا، حالات چنگے ہیں، حالات بڑے میرے اچھے ہیں، خوشحال سے ہوں غریب آ ہر شہد نہ دے سکتا، انہوں نے اکھا چوں آنسو آ گئے، فرمایا اے شخص تو اگر ہر شہد دے آ مالدار ہو بھی تیری منت پوری بولو کیوں؟ تیرے بس وچ نہیں ہر شے نعمت ہے، تے کہ ہر شے دے سکدے، ہر شے نوں تو پہنچ بھاویں تو مالدار ہی ہوویں تاں وی پہنچ نہ سکدا، کیوں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دی نعمت گننا چاہو تو گن، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو رب دی کیڑی کیڑی نعمتاں نوں جھٹلا سو، کیڑی نعمتاں جھٹلا سو۔ بابے دی وقار اس نے مسئلہ پوچھ لیا، حضرت امام وقت نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا پریشان نہ ہو، تیرے گھر دے اندر قرآن شریف ہے؟ خدا کا جی میرے گھر دے اندر قرآن شریف ہے، فرمایا اپنی بیٹی دے حوالے قرآن کر دے، دنیا دی ہر شے مت قرآن موجود ہے، سبحان اللہ ہر شے دا بیان موجود ہے، ہر نعمت موجود ہے، ہر شے دا بیان موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیان لکل شے، اللہ فرما ہر شے دا بیان بھی قرآن وچ موجود ہے، اور ہر خشک و تر قرآن وچ موجود ہے، ہر چھوٹا بڑا قرآن وچ موجود ہے، زمین آسمانہ دا غیب بھی قرآن وچ موجود ہے۔ سبحان اللہ بے شک
تاں وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں میرے اٹھ دی رسی کو وجہ میں قرآن پڑھ کے لب لیندہ سے سبحان اللہ قرآن پڑھ کے لب لینا بابا بھی وقار میں عرض کر رہے ہیں خوش قسمت نے لوگ جنہاں دا مال اللہ دے نا تے لگدا ہے مدارس تے لگدا ہے مساجد تے لگدا ہے رفاع عامہ تے کم تے لگدا ہے غریباں دی مدد تے لگدا ہے یتیماں دی مدد تے لگدا ہے مسکیناں دی مدد تے لگدا ہے سبحان اللہ بے شک قابل قدر گرامی حضرات قرآن مجید مسجد نال پیار کرنا مسجد نو صاف رکھنا مسجد نو پاکیزہ رکھنا اللہ اپنے پیارے نبیوں نو اے ذمہ بھی اللہ اپنے پیارا دے لاندا ہے مسجدہ دا انتظام کرنا مسجدہ تعمیر کراونیاں مسجدہ دا خیال رکھنا مسجدہ دی صفائی دا احترام دا خیال رکھنا اللہ اپنے پیارے دے ذمہ لاندا ہے سبحان اللہ بے شک قرآن پڑھو واحدنا الہ ابراہیم ابراہیم و اسماعیل اسا تاکید فرمائی کہنو حضرت اسماعیل نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ان طاہرہ دو میں تو طاہرہ بیتی یا اے میرے ابراہیم اے میرے اسماعیل تو دو میں طاہرہ تصریح دا سیغا فرمایا تو دو میں میرے گھر نو پاک رکھو بیتی یا پاک رکھو میرے گھر نو یا اللہ کنا واسطے فرمایا بیتی یا لطائفین طواف کرنا واسطے وَالْعَاكِفِينَ اعتکاف کرنے واسطے وَالْعَاكِفِينَ فرمایا طواف کرنے واسطے اعتکاف کرنے واسطے ورکع السجود رکوع کرنے واسطے تے سجدہ کرنے واسطے سبحان اللہ بے شک اور میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام مسجد جلے مکہ شریف وچ ہجرت فرما کے گئے قباء دے مقام تے پہنچے پہلے کس جگہ آپ نے آغاز فرمایا بولو مسجد آغاز فرمایا پھر مسجد نبی تعمیر فرمائی مسجد بنیاد فرمائی اپنا گھر بعد تعمیر فرمایا رب دا گھر پہلے تعمیر فرمایا سبحان اللہ رب دا گھر پہلے تعمیر فرمایا اور یاد رکھو اس روئے زمین دوتے زمین دی دھرتی دوتے پہلے کہنا گھر نہیں بنیا سب تو پہلے گھر بنیا تھا اللہ دا گھر بیت اللہ بنیا سبحان اللہ بولو اللہ دا گھر تکبیر بیت اللہ بنیا نعرہ رسالہ نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ قرآن پڑھے اہل سنت قرآن پڑھ کے دیکھو سب تو پہلے اللہ نے اپنا گھر تعمیر فرمایا اور حکم دیتا تعمیر کرا تعمیر فرمایا گیا ان والا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرمائے برکت والا بھی ہے ہدایت عالمین واسطے فی آیات بینات فرمائے اندر کھلی نشانیاں نے مقام ابراہیم فرمائے اندر مقام ابراہیم بھی ہے تو میرے بھائیوں سب تو پہلے فرشتہ تعمیر فرمایا اللہ کا گھر حضرت آدم علیہ السلام تعمیر فرمایا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر مسجد نبی شریف جلے تعمیر ہو رہی ہے میرے آقا خود تعمیراتی کام حصہ بھی لے رہے ہیں صحابہ کرام بھی حصہ لے رہے ہیں پتہ اے چلیا جب اللہ دے گھر بنا دے رہے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خصوصی انعام ہوتا ہے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ دا خصوصی انعام ہوتا ہے وہ اللہ دا گھر تیار کر دینے جنہاں دے اللہ دا اللہ دا انعام ہوتا ہے قرآن مجید آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدہ کیا واسطے مسجدہ کیا واسطے اللہ واسطے اور پھر قرآن مجید پڑھو انما یامر مساجد اللہ انما وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للہ ایک آیت اسی پھر قرآن شریف پڑھو اللہ پاک نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ مسجد جمع مساجد انما یامر مساجد اللہ مومن کیا رقم من آمن باللہ جو اللہ تے ایمان کے ناندن والیوم الاخر آخرت ایمان کے ناندن کر دے کیون مومن آخرت ایمان کے نام والے اللہ تے ایمان کے نام والے یامر مساجد اللہ یامر مساجد اللہ مسجد تعمیر بھی کر دے رہے تے مسجد آباد بھی کر دے رہے میں تو تنوں گزارش رک کے عرض کرسا مسجد بنا دو بہت اچھی بات مسجد بنا حضور پاک تعلیم دیں پر میں مسجد بناؤ تعلیم لوگ کہتے ہیں جی آج کل ہر جگہ لوگ مسجد بنائی وینا مسجد حضور پاک آپ فرما مسجد بناؤ مسجد بناؤ انما یامر مساجد اللہ فرما مومن آباد کر دینے میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہوں مسجدہ ڈیرے تے بھی بناؤ محلے تے بناؤ شہرہ سے بناؤ لیکن مسلمان بھائیو یاد رکھ لو مسجدہ نو آباد بھی فرماؤ مسجدہ نو آئے نو وے پانچ نمازی تے کلو تے تو پانچ نمازی دوئی مسجد تے کلو تے پانچ نمازی دوئی مسجد تے کلو تے پی ایس ایل میچ دے سامنے سارے ٹی وی دے سامنے بیٹھے ہوئے پی ایس ایل میچ ہوئے تے سارے ڈرامہ نہ چھوڑ سکے پی ایس ایل میچ نہ چھوڑ سکے ارتغل نہ چھوڑ سکے بھائی ہن ڈرامہ تے ویکھنا ہوں جی ارتغل نماز دا ٹائم جماعت تے وینی تے ونجے جماعت رانی تراوے بعد ہی پڑھ گرتا ارتغل تے پہلے ویکھنا نا جی یہ ٹائم لگدا ہی ہوا میرا خیال ہے یہ ٹائم لگتا تائیں واسطے آنے کو نہ ساڑھا نماز دیجنا مہربانی فرمائی کرو آئے کرو
آئے کرو جماعت اٹھائے میرے بھائیوں، اے ہاتھ جوڑ کے کہنا وا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک صحابی نبی نے آئے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آونا آپ دی بارگاہ جائے مسئلہ پوچھن کیا میں مسجد گھر نماز چا پڑھا کتے پڑھا؟ ہاں فرمایا تیرے کانے بانگ دی آواز پڑھ دی وہ غزورہ پڑھ دی فرمایا مسجد جا کے پڑھی گا سبحان اللہ کتے آگے پڑھی کر مسجد جا کے پڑھی کر گھر نماز ایک پڑھو ذرا توجہ کرنا اتنے مزدوری کرو کھلی مولے تو ملے 1000 روپیہ کتنا یہ مزدوری تسی قید آباد جا کے کرو تو ملے 2000 روپیہ کتنے مزدوری کر سو اخلی مولے یا قید آباد بولو لوگ اپنے وطن چھوڑ کے کیوں سعودیہ جانے ہیں بھائی چوکے پیسے ملنے ہیں نا اسی وجہ تو جانے ہیں نا بھائی اور کیڑی نیت ہے دبئی کیوں جانے ہیں انگلینڈ کیوں جانے ہیں امریکہ کیوں جانے ہیں دبئی کیوں جانے تائیوان دینا مسکت پیسہ دارا چنگا لبسی چوکا لبسی جتے چوکا ملے تو وطن ہی چھوڑ دیں ہو گھر پڑھو تو ایک نماز نہ ثواب مسجد پڑھو تو 27 نماز نہ ثواب بلکہ جامع مسجد ایک نماز پڑھو 500 نماز نہ ثواب اور مسجد نبی شریف ایک نماز پڑھو 50,000 نماز نہ ثواب اور اللہ دا گھر سارا نو اللہ وکھاوے حرم پاک بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز نہ ثواب کتنا ثواب جامع مسجد پڑھو تا 500 نماز فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ بس بالکل ہوں اختصار کر دیا من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ اور اللہ نے کیا فرمایا ذرا غور فرما انما یامر مساجد اللہ مومن آباد کر دینے مساجد اللہ اللہ دی مسجد انو انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ نمازاں قائم کر دینے مومن اگو پڑھو اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ زکاتہ بھی انجن نہیں وآت زکاۃ ماشاءاللہ میں ذرا بڑا توڑ کے پہنچ الحمدللہ میں کچھ نہ کچھ یاد کی تو علماء دی برکت نال قرآن شریف پڑھے اللہ تعالیٰ یاد رکھنے دی ہر کہنے توفیق عطا فرمائے لیکن توڑ کو میں تے جھک کے آنا کیونکہ استادہ نے سامنے وا تو استاد الفاظہ دے سامنے نا ذرا او کھاؤں کام بڑھنا ہاں جی استاد الفاظ میرے بھائی قاری عبدالرؤف صاحب انہاں دی مہربانی قاری احسان صاحب دی میں حکم دے دین میں آ ویندا ورنہ میں تک نکارا جے بندہ نہ چیز جے بندہ اللہ سب دی حاضری اپنی برکات قبول فرمائے فلم یخشى الا اللہ کہ مومن اللہ تو علاوہ کہیں تو ڈر دے اے جڑا سائی کل رات وینے پہ تے کلی بھی کو کھڑے پے نہ راتی دے تھی میں نے پتہ نہیں کچھ اللہ خیر کوئی شاید نہیں وہ دی وجہ ہے کہ اللہ دا ڈر ساڑے دلا چو نکل گیا ہے آسان وڈیریاں دا ڈر ہے اللہ دا ڈر نہیں خدا دی قسم جا کے عرض کرا کھلی مولا والو وڈیریاں دا ڈر دلا چو کٹ دیو اللہ دا ڈر پیدا کر لو جدوں اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے اللہ بندے دے عرش تابع فرما دے سبحان اللہ ایک بزرگان سے او نا چڑھے آندے شیر تے یا چیتے تے کس دے ہوتے اتے سوار ہاتھے جڑا چابو گئی نا چابو اوکے ساپ آئی یہ فوٹو نہیں اصل ہاں اصل سانپ چابک چڑھے کس طرح چیتے تھے بندہ بڑا حیران سادی رحمۃ اللہ فرمائے میں بڑا پریشان ہو گیا بھائی یہ عجیب گل ہے یہ چڑھے شیر تے آنے چیتے تھے تے اگو جناب ہاتھے کے سوا ہاتھے چابک ساپے ایک ہی معاملہ ہے فرمانے میں حیران ہویا کول آ کے آدن کو پریشان ہو گیا فرمایا پریشان تا تھی کیا یہ جڑا کم کیتی ودیو انہاں کے پریشان نہ تھی سادی تو اللہ دو بھائی اللہ ہر شے تیری گھر شے سبحان اللہ تو اللہ دا ہووے من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہووے نا اللہ اس دا ہووے نا نہ وزیراں دے نہ امیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے آج حضور داتا صاحب تے لاہور چلے جاؤ رات 12 بجے سبحان اللہ اے دے بعد اپنا آؤ اپنا دراوی دے کنارے بادشاہ دی قبر ہے بے شک اوتے رونا کوئی نہیں داتا صاحب تے دیار بھی رات تے رات بھی دیار ہے بے شک سبحان یہ ہے کہ نہیں نہ وزیراں دے نہ امیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں فقیراں دے تو ابا جی بکار ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولم یخشى الا اللہ اللہ تو علاوہ کہہ تو نہ ڈرے حضرت سفینہ حضور دے صحابیاں تے آندے پین جنگل چو نا تے کچھ قافلے تو پیچھے رہ گئے شیر آ گیا بولو کیا آ گیا تو ساڑ جے تو کوئی ہویا تو پتہ نہیں بھائی کمڑ نہیں لگ ونجا بھائی آج پتہ نہیں آخری لمحات ہیں زندگی تے او کلمہ ہی یاد آ ونجا اللہ کرے اللہ ختمہ ایمان تے عطا فرمائے پر پریشان ہو ونجا جنگل شیر آ ونجے تو بابا دی وقار شیر آیا نا تے حضرت سفینہ دے متھے تے شکن بھی نہیں آیا متھے تے پریشانی بھی نہیں آئی آ فرمایا یا بل حارثانا مولا رسول اللہ اوے جنگل دے شیرا میرے نیڑا میں رسول اللہ دا نوکر رہی سبحان اللہ میں نبی پاک دا غلام ہی نیڑے نام ہے جنگل دے شیر آکھیا جناب اگر تساں نبی پاک دے غلام ہو تو میں تہاڈا غلام ہاں سبحان اللہ میں تانوں کچھ نہیں آکھنا میں تانوں کچھ نہیں رسول اللہ دے غلام بن میں جا تے اللہ دے شریعت دے متبع بن میں جا پھر حدیث مبارکہ کوئی سنو تے اجازت اللہ دے پیارے محبوب یہ مسجد تعمیر کراندے ہو نا تسی بڑے خوش قسمت ہو خدا دی بڑھ چڑھ کے سالو کوئی گٹو کن کے پیان ہوئے کوئی آگے جناب ریت دا ٹریل ٹرک میں دے سا ایک آگے جناب بجری دا ٹرک میں دے سا ایک آگے اتنے گٹو میں دے سا ایک آگے چھاتے جناب 50,000 روپیہ میں دے سا اللہ مال لیتا اللہ دے نہ دلاؤ تو آڈا مال ہوا جیرا تو دا کھا گتا تو آڈا مال ہوا جیرا تو دا ہڈا گتا تو آڈا مال ہوا جیرا تو دا پہن گتا تو آڈا مال ہوا جیرا تو دا رب دے نہ تے دے گتا
سبحان اللہ سبحان اللہ رب دے نام تے دے دے تے پچھلا کہندا وارثاں دا پچھلا کہندا پچھلا کہندا اے جڑے بندہ مر ونجے تے کہندے کہندی مال کہندا کہ آدن اس دا آدن او دا جڑا پچھو آ گیا مالک بن گیا مالک بن آخری بات توجہ ہے تھوڑی حدیث سنو تے اجازت ماشاءاللہ توجہ نال پہلی حدیث مبارکہ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام فرمائے نے من بنا للہ مسجدا واضح لفظ حدیث دے قربان ونجا نبی پاک دی ذات ہو کیا بات ہاں لوگ میں حیران ہاں لوگ کہتے ہیں جی مسجد دی خدمت نہ کیتی کرو جی غریباں دی خدمت کیتی کرو اللہ دا بندیا تو اے بھی نال کہ بھائی غریباں دی بھی کرو تے مسجداں دی بھی کرو کرو ہاں اگر غریباں دی خدمت کرا مسجد ویران کر دیواں اے بھی چنگی گل نہیں تے صرف مسجداں تے توجہ کرا تے غریباں دا خیال کرا اے بھی چنگی گل نہیں غریباں دا حق اپنی ذات ہے مسجداں دا حق اپنی ذات سبحان اللہ اللہ دے محبوب فرمایا من بنا للہ مسجدا توجہ ہے ماشاءاللہ بن اللہ حدیث بات ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لو بیتا فی الجنہ اللہ دے محبوب فرمائیں جڑا اللہ واسطے اللہ دا گھر بناوے سبحان کس واسطے اللہ اللہ بولو کس واسطے اللہ اے نو بے دنیا سی واہ واہ بڑی سونی مسجد بنائی نے علاقے علاقے نے بڑی سونی مسجد بنائی نے اے ذہن وچ نہ آوے کس واسطے من بنا للہ مسجدا اللہ واسطے اللہ واہ بن اللہ لو بیتا فی الجنہ فرمایا جڑا اللہ واسطے اللہ دا گھر بنانا ہے بن اللہ لو بیتا فی الجنہ اللہ جنت جو دے گھر تیار فرما دے سبحان اللہ کیڑا سستا سودا یار کیا کیڑا سستا سودا ہے تو رب دا گھر بناؤ رب جنت ہی تہاڈے واسطے گھر تیار فرما دے سبحان اللہ دو حدیث سن توجہ ہے تہاڈی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی سمجھ آ رہی بھائی ماشاءاللہ او بھائی سمجھ آنی بھئی ہے بے شک دو حدیث سنو اللہ دے پیارے محبوب فرمائندے ہیں 7 اشخاص کتنے 7 اشخاص 7 بندے قیامت والے دی اللہ دے عرش دے سائے تلے حسین اللہ دے عرش دے او دیاڑے جدے اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ تامے دی سوا نیزے تے سورج ہو سی ادھر سمان فطرت آسمان پھٹ جاسی وحید الکواکب انتصرت تارے جھڑ پوسن وحید الکواکب انتصرت وحید البخار فجرت سمندر پھٹ پوسن وحید القبور بوسرت لوگ قبرہ چو باہر نکلا سن اذا زلزلت الارض زلزالہ زمین ہلا کے رکھ دیتی ویسی واخرجت الارض اسقالا زمین سارا بوجھ باہر کاٹ دے سی اس اوکے دیاڑے جلے اعلان پہ ہو سی وامتاز اليوم ایھا المجرمون اور مجرمو آج علیحدہ ہو جاؤ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار آج کہنی بات چاہیے آج کہنی بات چاہیے جواب آسی آج اللہ واحد قہار دی بات چاہیے اس اوکے دیاڑے اس اوکے دیاڑے اللہ دے محبوب فرمایا اللہ دے جڑے 7 بندے ہیں نا 7 بندے اللہ دے عرش دے سائے تلے حسین چونکہ میرا موضوع وہ حدیث لمبی ہے او دے وچوں ایک بندہ جو کہ میرا موضوع جڑا ہے اللہ دے محبوب فرمایا انہاں 7 دے وچوں ایک بندہ او سی قلبہ معلقم بالمساجد فرمایا جدا دل مسجد نال لٹکے ہو سی او بھی اللہ دے عرش دے سائے تلے کھلوتا ہو سی سبحان اللہ جدا دل مسجد نال اٹکے ہوئے لٹکے ہوتے معلق قلبہ معلقم قلبہ معلقم قلبہ معلقم او دا دل لٹکے ہوتی کدے نال مسجد دے نال علماء فرماندے کیا مطلب ہے دا دل مسجد نال لٹکے ہوتی او دا مطلب علماء فرماندے مسجد نال پیار ہوسی پیار مسجد نال تعلق ہوسی فجر پڑھسی پیشی ونج پڑھتا مسجد پیشی پڑھسی دیگر دا خیال دیگر پڑھسی نماز دا خیال تعمیراتی کام ہو رہے ہوسی آگے جناب میرے واسطے کے حکم ہے میں فنڈ اکٹھا کرا میں جاتے گیا قاری احسان صاحب میں انہوں نے بڑی پسند آئی میں کہا یار تسی ڈیرا جے چھوٹے جے تے ایڈی بڑی مسجد کیوں بنا لے تو غریب لوگ متوسط لوگ انہوں نے جواب دیتا منو بڑا پسند آیا آگے لگے استاد جی اساں کیتا ہے اساں 3 بندے دی کمیٹی بنائی ڈیرے دی تے میں کہا وات 3 بندے کو کنجے پیسے کٹے کیتے نے کہنے لگا 3 بندے نے اپنے تے میں لیا بھائی ہر بندہ 50,000 لاکھ روپے جمع کرے سی تے کنجے کرے سی اپنے سنگیاں کولو کرے سی تو اپنے سنگیاں کولو ہن یہ سارے محلے والے دا کے سارے علاقے والے دا کے وہ آ کے جناب ساڈے کول مسجد دا کام شروع ہے مہربانی کرو فنڈ جمع کراؤ ماشاءاللہ دے دے تاں وی ٹھیک جڑا نہ دے تاں وی تسی آکھو نہ دے ٹھیک ہے گھٹ منگو ود دے ٹھیک ہے بس اللہ دے نام تے دے دے سی اودی بگڑی بنوے دی نال تہاڈی بنوے سی 2 حدیث 3 حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور وچ ایک عورت یا حدیث جانا بھائی خادم ہے مرد بھی آندا کتاب وچ ایک عورت صفائی کر دی کیا کر دی ہے کیا کر دی ہے بولو مسجد دی جھاڑو دے دیندی ہے صفائی کر دی ہے فوت ہو گئی راتوں رات فوت ہو گئی رات نو صحابہ کرام راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا اللہ دے محبوب فرمایا مینوں دی قبر تے لے چلو سبحان اللہ او دے قبر تے لے چلو ہن اندازہ فرماؤ رات نو فوت ہوئی صبح اللہ دے نبی فرماندے کدے گئی خادمہ آل کدھر فوت ہو گئی فرمایا قبر تے لے چلو پتہ اے چلا جڑا مسجد نال پیار کردا رب دا پیارا رسول او دے نال پیار فرماندا ہے سبحان اللہ اگلی حدیث سنو اللہ دے محبوب فرماندے من غدا الی المسجد اور راحا اللہ دے محبوب فرماندے جڑا صبح مسجد ہی ونجے کیلے ونجے اور راحا یا شامی ونجے صبح ونجے یا شامی ونجے صبح ونجے یا شامی ونجے اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دی مہمانی تیار فرماندا ہے جنت دی تیار فرماندا ہے مہمانی اگلی حدیث سنو اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها زمین دے تے شہراں دے وچ اللہ نو جڑی پسند جگہ نا شہراں دے وچ اللہ نو جڑی پسند جگہ نو کہویں مسجداں تے بریاں جائیاں کیڑیاں بازار بریاں جائیاں کیڑیاں بازار تے پیاریاں جائیاں پیاری جائیاں مسجداں اور اگلی دی سنو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له اللہ دے محبوب فرماندے ہیں جے بندہ مر ویندا او دے سارے عمل بند اذا مات الانسان انقطع عمله عمل ختم الا من ثلاث ترے عمل ایسے نے جڑے مرن تو بعد بھی جاری رہندے اور اس نو ثواب پہنچدا رہندا بس اے ہن گل مکڑ والی نہیں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں کتنے جی ترے عمل مرن تو بعد بھی اس نو ثواب پہنچدا رہندا ثواب اونوں ملدا رہندا یا رسول کیڑے پہلی چیز اللہ دے محبوب فرمایا من صدقۃ جاریہ صدقہ جاریہ کر کے گیا اور صدقہ جاریہ کیویں راہ بنوا کے گیا کوئی ڈسپینسری بنوا کے گیا راہ دے کوئی نلکا لوا کے گیا مدرسہ بنوا کے گیا مسجد بنوا کے گیا جدھر لوگ دیر تک لوگ مسجد قائم رہا سی نمازاں پڑھتے رہا سن انجار مدرسہ بنوا کے گیا لوگ قرآن پڑھتے تھے پڑھاتے رہا سن راہ تو لوگ گزرتے رہا سن ڈسپینسری اس تو لوگ علاج معالجہ کریں رہا سن نلکا تو لوگ پانی پیندے رہا سن الغرض صدقہ جاریہ کر کے گیا فرمایا فوت ہو گیا جتنی دیر تک وہ صدقہ جاریہ قائم رہا سی انہوں ثواب مسجد جدھر تک قائم رہا سن سانو ثواب ایک بات اور دوسری اگو دوسرا جڑا ثواب پہنچتا رہندا ترے چیزاں او علم ينتفع به اللہ دے محبوب فرمایا او علم جڑا نفع دیون والا او علم جڑا بولو نفع دیون والا کیڑا علم ہے عالم بنا کے گیا حافظ بنا کے گیا جناب محترم استاد الوفا جناب قاری عبدالرؤوف صاحب قاری شیر علی صاحب قاری احسان صاحب محنت کی تھی اور باقی علاقے دے لوگوں نے ملکال نے غریباں نے امیراں نے ادارے دی خدمت کی تھی حافظ بنے نے اگے حافظ بن سن پھر اگاں پڑھا سن جنہ ادارے نال تعامل کیتا جنہ ادارے دی خدمت کی تھی پھر جن قاری صاحب نے پڑھایا انہاں دے شاگرد بنتے جا سن جدھر تک سلسلہ جاری رہا سی انہاں نوں بھی ثواب پہنچدا رہا سی ادارے دے خادماں نوں بھی ثواب پہنچدا سبحان اللہ دو آخری درجہ او والدین حضور فرمایا اولاد چھوڑ کے کیا ہوئے صالحین تے نیک ہوئے اور حدیث اللہ تے ترتیب فرمایا او والدین اولاد ہوئے صالحین تے نیک ہوئے یادو تے جڑی ماں پیو واسطے دعا منگن والی بھی ہوئے ماں پیو واسطے دعا منگن والی ہوئے فوت ہو ونجے تاکہ جی اج کل پڑھو اج چالیسواں کرو اج برسی کرو اج ختم پڑھا کے دعا کرو اج دعاواں کرو تاکہ میرے بابے دی قبر آسان ہو ونجے ایک حدیث مبارکہ ایتھے اجازت اللہ دے محبوب فرماندے نے تو بعد پانچ مسئلے تے میں ہر جاتے تے سنے امتی امت مرحومہ فرمایا میری امت مرحومہ تدخل فی قبورها قبر وچ گناہاں نال ویندی وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا اللہ دے محبوب فرمایا جلے قبر وچوں نکل سن گناہ کوئی نہ ہوسن لوگ عرض کرسن یا اللہ گناہ کدھر گیا فرمایا جواب آسی میرے بندو باستغفار المؤمنین اے مومن دعاواں کردے رہن انہاں دی وجہ تو تواڈے گناہ معاف فرما اللہ دی پاک بارگاہ دعا وے اس مسجد نو اللہ تعالی تعمیراتی کام بڑے جلدی نال اللہ تعالی اسباب پیدا فرمائے بڑے جلدی نال اللہ تعالی اسباب پیدا فرمائے جڑے میرے بھائی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہاں دی کوشش بخشش دا ذریعہ فرمائے اس وڈی دعا میرے کول کوئی نہیں خاتمہ ایمان دا سبب بنائے تے دین دنیا تے یقیناً ہوتی اللہ تعالی آسان فرما رہے تھے جی دی آخرت ہی آسان ہو گئی